اچھا جی، السلام علیکم، میرا نام ہے سہیل عباس۔ ہم پاکستان کی اکانومک کرائسس کے کازز کے اوپر کچھ ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے تھے ان امپریسو پرفارمنس آف انڈسٹریل سیکٹر ہو گیا، ایگریکلچر ایک نگلیکٹڈ سیکٹر رہا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح جو ڈیفیسٹ ڈائلما، جس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ ہمارا ایشو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر بات کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی، انفارمل اکانومی، یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بک ہے گورننگ دا ان گورنیبل، اس میں بھی ڈاکٹر عشرت حسین نے بھی یہ بتایا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہمارے شاہ رخ خوانی ہیں، یہ اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، ان کے مطابق جتنی پاکستان کی فارمل اکانومی ہے، آلموسٹ اس کے ایکول ہی ہماری جو ہے وہ انفارمل اکانومی ہے۔ مطلب کہ اگر فار ایگزامپل ہماری $250 بلین کی شاید اکانومی ہے، تو اتنی ہی ہماری انفارمل اکانومی بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آلموسٹ 3.3 ملین اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، اور یہ شیئر کرتی ہیں 30% آف پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، اور 25% جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو اس کنٹری کی جتنی بھی 25% ایکسپورٹس ہیں وہ انہی ایس ایم ایز کی مرہون منت ہے، مطلب کہ انہی کی بدولت ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور 90% آف دیز 3.3 ملین سب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز آر انرجسٹرڈ۔ یہ اکارڈنگ ٹو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ہمارا اتنا ایک بڑا چنک جو ہے وہ ٹیکسیشن سے آؤٹ سائڈ پہ ہے۔ اونلی 10% جو شیئر ہے ان کا، وہ ٹیکس ہماری جو ریونیو ہوتا ہے اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، آپ کا جو چھوٹے سے چھوٹا بزنس مین اور بڑے سے بڑا بزنس مین، آپ ریڑی والے سے لے کر آپ کسی شاپ کیپر کے پاس چلے جائیں، آپ اوور آل بڑے بڑے، اب تو جو جنرل سٹورز ہیں، آپ بڑے میگا سٹورز پہ چلے جائیں، اب بھی جا کے ان کے پاس جو پوز مشینز لگی ہیں، ادروائز تو یہاں پر بھی کوئی آپ بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں چلے جائیں، مطلب کہ نا کہیں پر بھی کوئی ایک پراپر ٹیکسیشن والا سسٹم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ بہت ایک پاکستان بیک اینڈ پہ رہا ہے ان ٹیکسیشن اور یہ ڈیجیٹلائزیشن میں۔ اگر ہم ٹیکسیشن کو دیکھیں تو یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، جس میں ہم کبھی بھی اپنی ایک جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو نہیں کر پائے۔ یہ صرف پچھلا 1-2 سال تھے شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، جب ہم نے اپنے جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس تھے ان کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ ان میں فار ایگزامپل اگر میں آپ سے اسٹیٹسٹکس شیئر کروں، تو 2020 اور 21 میں ہماری جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ 4.7 ٹریلین روپیز تھی، اور ہم نے جو ٹارگٹ رکھا تھا نیکسٹ ایئر کے لیے 5890 5890، مطلب کہ 5890 ارب تھا شاید، یہ ہم نے جو کلیکٹ کرنا تھا۔ اچھا، اگر اذان آ گئی تھی اس کی وجہ سے میں تھوڑی دیر رک گیا تھا۔ ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی، ایف پی آر آفیشیل نے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران ایک میٹنگ تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی ہماری پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، ایک ایف بی آر آفیشیل نے یہ بات ریویل کی تھی کہ ہم نے 30 ملین پیپل کو ٹیکس نوٹسز جاری کیے تھے، اور ان 3.5 ایئرس میں جو ان کی ایک ٹینیور تھا اس میں، اور ان میں سے صرف 10% لوگوں نے رسپونڈ کیا تھا، اور جو ٹیکس ڈیمانڈ تھی وہ 64.3 بلین روپیز تھی جو کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور انہوں نے صرف جو کلیکٹ کیے تھے وہ 2.6 بلین روپیز تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہوگا، اور ہماری جو ٹیکسیشن ہے وہ کیوں اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں رہا۔ اس کی بہت سی ریزن ہیں، ہم ٹیکس ایویژن بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لائک آپ اگر فار ایگزامپل آپ کو ایک ایگزامپل دوں، تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اپنی مرضی سے ریٹ بھی لگاتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ سے ٹیکس سبسڈیز بھی لیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے، بیکاز یہ ایک انسٹیبل سا کنٹری ہے، یہاں پر باہر سے تو انویسٹرز آتا بہت کم ہے، اس وجہ سے جو لوکلز ہیں انہوں نے اپنا ایک مافیا بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ ہماری پولیٹیکل کافی انٹرونشن بھی ہوتی ہے، اور فیورز بھی دینے پڑتی ہیں انہیں۔ اس کے علاوہ جو کرپٹ آفیشلز ہیں، ایف بی آر یا اوور آل جو ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں کرپشن بھی آپ دیکھ لیں، جو ہماری کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں ہم 140 پہ کھڑے ہیں۔
تو اور اس کے علاوہ ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ کافی کمپلیکس ہے. آپ یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ فائلر بننے کے لیے پراپر ہمیں خدمات لینی پڑتی ہیں کسی اور شخص کی جو کہ پراپر ایک پروفیشنلز ہیں، تاکہ وہ ہمیں ٹیکس فائلر بنا سکتے ہیں. مین کہ ہم نے خود ٹیکس بھی دینا ہے، اور اس ٹیکس دینے والا بننے کے لیے ہم نے پہلے کچھ پیسے دے کے ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروانا ہے. اتنا ایک کمپلیکس سسٹم ہے. تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کمپلیکس سسٹم ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکس کے اندر جو جنریشن ہے وہ کافی اس کے سیٹ بیکس دیکھنے کو ملیں گے. نیکسٹ چلتے ہیں جی. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہمارا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. یہ ایک کسی بھی ملک کا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایک ایسٹ ہوتی ہیں، نہ کہ ایک لائبلٹی. لیکن انفارچونیٹلی ان پاکستان، اگر ہم دیکھا جائے، آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں، آپ اسٹیل ملز کو دیکھ لیں، آپ ریلوے کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی آپ اوور آل مطلب کہ آپ جس مرضی سیکٹر کو ہاتھ لگائیں گے نا، بہت کم اس طرح کے ہوں گے جو آپ کو ایک ویلیویبل قسم کی پروفٹ جنریشن جہاں پر ہو رہی ہوگی وہ ہمیں دیں گے. ادروائز پاکستان کی جتنے بھی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں وہ ایک ایز اے برڈن ہی ہیں پاکستان کے اوپر. اگر ہم اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جس کا ٹائٹل تھا ہڈن ڈیٹ سولوشن ٹو اوورڈ نیکسٹ فائنینشیل کرائسس. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ 57% ریڈیوس ہوئی ہے فرام 2014 ٹو 2017. اینڈ اور یہ جو اس نے لاس کیا ہے پاکستان کی جی ڈی پی کا، یہ 8 سے 12% تھا، اور ان دا لاسٹ 5 years اٹ ہیز بین ایکسپینڈیڈ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جن میں ریلوے ہو گئی، جن میں پی آئی اے ہو گئی. آپ یہاں سے بھی ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ آ، ہماری ایک وومن پروٹیکشن کمیٹی تھی، اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو پی آئی اے ہے ان کی 500 امپلائیز پر ایئر کرافٹ ہیں، جبکہ قطر ایئر ویز میں 133 ہیں، اور ایمریٹس میں 231 ہیں. مطلب کہ ہماری یہ جو ایک شاہ خرچی قسم کی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ اس کو کر رہے ہیں، بیئر کر رہے ہیں. یہ کازز ہوگا جی. اب باقی امپیکٹس ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ.